اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کے 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، بلکہ تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس قرآن میں تمہاری عزت و شرافت ہے، اس کتاب نے تمہیں اقوام عالم میں سربلند کیا، جبکہ اقوام عالم میں تمہارا کوئی مقام نہ تھا، تمہارا وجود تک محسوس نہ تھا، نہ تمہاری کوئی تاریخ تھی، نہ کوئی تہذیب و تمدن۔ اگر ذکر ہے تو تمہاری جاہلیت، تمہارے وحشی معاشرے، آپس کے قتل و غارت اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا ہے۔ ہم نے ایک کتاب تم کی جس نے نہ صرف تمہیں تہذیب سکھائی، بلکہ تم اس قابل ہو گئے کہ دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دے سکو۔ چنانچہ دنیا نے تم سے تہذیب سیکھی اور انسان کو انسانی قدروں سے آگاہ کیا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الحمدللہ۔ سورہ زخرف جو قرآن مجید کا 43 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا، اور یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہاری نصیحت ہے جس سے تم انسانی اخلاق و اقدار کے مالک بن سکتے ہو۔ بعض نے کہا ہے اس قرآن میں حسن ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی ایسی عبادت کرتا ہے، جو عبادت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی امیدوں اور کفایت سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایاک نعبد یا اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہتا ہے، تو خداوند عز و جل فرماتا ہے میرے بندہ نے سچ کہا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کر رہا ہے، اور میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اسے اس عبادت کا ایسا ثواب عطا فرماؤں گا جس پر وہ شخص غش کرے گا جو عبادت میں اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بندہ صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ تمام مخلوقات سے منقطع نہ ہو جائے۔ جب منقطع ہو جاتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے یہ میری خالص عبادت ہے، اور اس پر مہربانی کر کے اسے قبول فرما لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے شاکر بندے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا یا تو اس کو یاد کرتا ہے جو تجھ کو یاد کرتے ہیں، خدا یا تو اس کو یاد کرتا ہے جو تجھ کو یاد کرتے ہیں، اور تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جو تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک رات جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و مناجات میں مشغول تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال گئے ہیں، جبکہ لطف و رحمت الہی آپ کے شامل حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دعم خدائی حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان کو کوئی تحفہ دیا، لیکن انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا۔ امام رضا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیوں خدا کا شکر نہیں کیا؟ دیبل کہتے ہیں کچھ عرصے بعد میں امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام علیہ السلام نے مجھے کوئی تحفہ دیا تو میں نے الحمدللہ کہا۔ اس وقت امام جواد علیہ السلام نے کہا تادبت، اب تم میرے والد بزرگوار کے کہنے سے مؤدب اور مہذب بن گئے ہو۔ خدا میں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔